الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورہ حجرات کی آیات احکام پہ گفتگو کا آغاز ہے۔ سورہ حجرات میں 3 آیتیں عمودی حیثیت رکھتی ہیں احکام کے لیے، ان میں سے ایک آیت یہ ہے۔ اس آیت سے جس مسئلے کا استنباط فقہا کرتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے اگر شہر میں کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی معتبر نہیں ہوگی، بلکہ دوبارہ اسے قربانی کرنی ہوگی۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ ہے کہ 29 شعبان کے بعد جو تاریخ آتی ہے اگر وہ یوم الشک ہے تو یوم الشک کے روزے سے روکا گیا ہے۔ تو یہ 2 مسئلے ایسے ہیں جو اس آیت کریمہ سے جس کی تلاوت کی گئی ہے فقہا ثابت کرتے ہیں۔ آیت کی تشریح کچھ اس طرح ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، یعنی امرا من الامور بین یدی اللہ ورسولہ، تو گویا مفعول جو ہے یہاں محذوف ہے، امرن لا تقدموا امرن من الامور، یہ محذوف ہے مفعول، اور یہ لا تقدموا جو ہے یہ تعمیم کے لیے ہے، یا یہ کہ لازم کے قائم مقام ہے، اور وہ ہے قدمہ جو ہے یہ تقدمہ کے معنی میں ہے، اور اس توضیح کی تشریح جو ہے وہ یعقوب کی قرات لا تقدموا لا تتقدموا کے بجائے لا تقدموا 2 تاؤں میں سے ایک کو حذف کے ساتھ جو ہے، اور اسی طرح یہ قرات کے لا تقدموا قدوم سے، تو گویا یہ دونوں قراتیں جو اصل قرات ہمارے سامنے ہے اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہاں پہ امر جو ہے محذوف ہے، ای امرا من الامور۔ اس کے بعد بین یدی اللہ ورسولہ، بین یدی اللہ ورسولہ، یہ در حقیقت انسان کے دونوں ہاتھوں کے سامنے جو جہت ہوتی ہے، سامنا جسے کہتے ہیں، اس سے مستعار ہے یہ تعبیر، اور مراد اس سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آپ کے سامنے، یہاں پہ رسول کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اللہ کا اسم اعظم بھی لیا گیا، تو یہ تعظیم و تکریم کے لیے ہے بین یدی اللہ ورسولہ۔ صاحب کشاف نے اس آیت کے پس منظر میں کئی صورتیں ذکر کی ہیں، اور صاحب مدارک نے ان میں سے 2 صورتوں کو منتخب کر کے پیش کیا ہے۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے
کہ حسن سے روایت ہے کہ کچھ لوگ بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کے پہلے نماز سے پہلے انہوں نے قربانی کر دی، تو یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دوبارہ قربانی کی جائے، اور ان لوگوں نے در حقیقت جو نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کی تھی تو گویا انہوں نے قیاس کیا تھا صدقہ فطر پر، چونکہ صدقہ فطر عید الفطر کی نماز سے پہلے نکالنا مستحب ہے، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ عید الاضحیٰ سے پہلے نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی جائے۔ اس اعتبار سے نماز سے پہلے شہروں میں قربانی جائز نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ قربانی نہیں ہوگی، گوشت کھا سکتا ہے اس کا، اور واجب قربانی کی ادائیگی کے لیے دوبارہ قربانی کرے گا۔ ہاں، وہ گاؤں اور دیہی علاقے جہاں عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہاں سویرے سویرے وہ قربانی کرنے کی اجازت ہے، اور وہاں قربانی کرے تو ظاہر ہے کہ سویرے قربانی کر سکتا ہے۔ البتہ ایک نکتہ یہاں یہ ہے کہ بعض وہ لوگ جو کہ شہر میں مقیم ہیں وہ اپنے قربانی کے جانور خاص طور پہ گاؤں اور دیہی علاقے میں بھیج دیتے ہیں، تاکہ وہ وہاں نماز ہوتی نہیں ہے تو وہاں وہ قربانی کرا کے گوشت لا کر شہر میں نماز سے شہر کی نماز سے پہلے ہی وہاں ناشتہ اور کلیجی اور کوفتہ اور یہ چیزیں تیار ہو جائیں۔ تو یہ مسئلہ ذرا بڑا کچھ عجیب سا ہے کہ اگر اسی گاؤں کے لوگ کریں اور کھائیں اور اس کو قربانی کا جو کے مصارف ہیں ان میں صرف کریں تو ٹھیک ہے، لیکن شہر سے بھیج کر قربانی کرا کر پھر اپنے یہاں گوشت منگا کر آپ کھائیں تو یہ مقصد کیا ہوا؟ ظاہر تو یہی ہے کہ آپ گویا پہلے گوشت کھانا چاہتے ہیں، تو ذرا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، التقوى النیت الخالصۃ الحسنہ للہ۔ تو یہ جو یہاں پہ جو نیت آپ کر رہے ہیں اور یہاں گوشت پہلے منگا کے کھا رہے ہیں، یہ ذرا سا کھٹکتی ہے بات، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر نماز کے مقدار کے مطابق وقت گزر گیا ہے تو قربانی کر سکتے ہیں، اور اس کی صراحت کشاف میں موجود ہے۔ البتہ صاحب ہدایہ نے یہ فرمایا ان اول منسکنا فی هذا اليوم الصلاۃ، کہ شعار میں سے اور عبادت میں سے سب سے پہلی عید الاضحیٰ میں جو ہماری عبادت ہے وہ نماز ہے، یعنی پہلے نماز ہوگی اس کے بعد قربانی ہوگی۔ گویا امام شافعی کے اس مسلک کا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے مطابق وقت گزر گیا ہے تو کر سکتے ہیں قربانی، اس کے جواب میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ جب قربانی کا اصل وقت یہی ہے کہ نماز عید الاضحیٰ ادا کر لی جائے، اس کے بعد قربانی کی جائے، اور پھر جو اس میں شہر کی اور نواحی کی اور دیہی علاقوں کی جو تفصیل ہے وہ بتائی گی۔ دوسرا مسئلہ ہے یوم الشک کے روزے کی ممانعت، اس کی تفصیل بھی کشاف میں موجود ہے۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں اس دن حاضر ہوئے جو یوم الشک تھا، یعنی اگر 29 شعبان کو جو ہے رویت ہلال نہ ہو اور یہ
دغدغہ ہو کہ پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، صبح کا روزہ ہے یا نہیں۔ تو اب جو کسی کے نزدیک 30 شعبان ہے یا پہلی تاریخ ہے رمضان کی، اب یہ دن یوم الشک کہلاتا ہے۔ تو جب تک وضاحت نہ ہو جائے کہ یہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا شعبان کی 30ویں تاریخ ہے، اس وقت یہ یوم الشک کہلاتا ہے۔ تو یوم الشک میں روزے کی تو یوم الشک میں مسروق کہتے ہیں کہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے اپنی یہاں خادمہ سے کہا کہ مسروق کو شہد پلاؤ۔ تو میں نے عرض کیا محترمہ میں تو روزے دار ہوں۔ تو ام المومنین فرمانے لگیں آج کے دن سے کیا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اسی میں یہ آیت اتری ہے، یعنی جو ابھی آیت زیر گفتگو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ گویا یہ آیت یوم الشک میں روزہ رکھنے کی ممانعت پہ بھی دلالت کرتی ہے، اور یہ واضح ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے فقہا کے مابین اپنی پوری جو ہے اپنے احکام اور قسموں کے ساتھ تفصیل سے ابواب میں موجود ہے۔ البتہ صاحب ہدایہ نے ان دونوں مسئلوں کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی اور یوم الشک کے روزے کی ممانعت کو ثابت کرنے کے لیے اس آیت سے استدلال نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ دونوں مسئلے اس آیت کریمہ سے قطعی طور پہ اس کا استخراج نہیں کیا، قطعی طور پہ اس سے نہیں سمجھے جاتے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں تو جو ظاہری طور پہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بجا لانے کی تلقین کی جا رہی ہے، اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کی رعایت ہی اس آیت کریمہ کا جو ہے محمل ہو اور مقصد ہو۔ اور اس لیے بھی چونکہ اس کے شان نزول میں مختلف وجہیں اور مختلف اسباب بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس سے استدلال صاحب ہدایت نے نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد اب دوسری آیت آ رہی ہے، وہ آیت ہے یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ آیت کریمہ تفاسیر میں موجود ہے، اور اس کا شان نزول جو بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن عقبہ کو بنو مستلق کے یہاں اس لیے بھیجا کہ وہاں سے جا کر زکوٰۃ اور صدقات وصول کر کے لائے، اور واقعہ یہ تھا کہ ولید کی بنو مستلق سے پہلے سے کچھ انبن چلی آ رہی تھی۔ تو جب یہ ولید پہنچے اور انہیں پتہ چلا کہ ولید آ رہے ہیں، تو وہ سب کھڑے ہو کر تعظیم کے لیے، آداب بجا لانے کے لیے وہ آگے بڑھے، استقبال کیا۔ جب استقبال کے لیے وہ آگے بڑھنے لگے تو انہیں یہ خیال ہوا ولید کو کہ یہ مجھے مارنے تو نہیں آ رہے ہیں، مجھ سے جنگ کرنے تو نہیں آ رہے ہیں، اور پہلے سے جو جنایت ثابت ہے اس کا بدلہ تو لینے نہیں آ رہے ہیں۔ اس واسطے اس اندیشے اور خوف کی بنیاد پہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئے اور آ کے بتا دیا کہ جناب عالی ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا اور مجھے مارنے کا ارادہ کیا، اور لگتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے۔ جب ایسی خبر ملی ایک قبیلے کے متعلق، ظاہر ہے کہ یہ خبر کس قدر ہیبت ناک ہے کہ گویا ایک تو اس میں زکوٰۃ کا روکنا، اس کے ساتھ پھر قتل پہ آمادہ ہونا، اور اسی کے ساتھ گویا ارتداد، ایک طرح کی بغاوت۔ تو اب یہ مسائل بڑے سنگین تھے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی سرکوبی کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے ابھی سرکوبی کا ارادہ کیا ہی تھا کہ یہ آیت کریمہ آئی اتری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق و تدقیق کے لیے خالد ابن ولید ابن مغیرہ کو بھیجا کہ وہ رپورٹنگ کرے، جا کر معائنہ کریں۔ تو یہ گئے تو دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ لوگ اپنے دین پر پورے طور پہ قائم ہیں، زکوٰۃ دینے کے پر آمادہ ہیں، تو گویا صورتحال بدل گئی۔ اب اس آیت کریمہ کی تفصیل یہ ہے کہ ان جاءکم فاسق، یعنی اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس خبر کا تجزیہ کرو، فتوقفوا وتفحصوا، یعنی تجزیہ کرو، تحقیق کرو، اور اس کے بعد معلوم کرنے کے بعد ہی یہاں تک کہ صحیح صورتحال واضح ہو جائے، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، یعنی تم ایسے لوگوں کو کہ ان کے جہل اور ناواقفیت کی وجہ سے ان سے تم جو ہے لڑ پڑو اور ان سے مقابلہ کرو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس کے بعد جو اقدامات تم نے اٹھائے ان پہ تمہیں ندامت ہو جب حقیقت حال واقع ہو۔ یعنی اگر بغیر تحقیق کے، بغیر تجسس کے اور بغیر احوال کے واضح ہونے کے قتال تم نے کر لیا، تو اور پھر قتال کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو پکے مومن ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تو تم کہو گے یا لیتنا لم تقع منا المقاتلۃ معهم، کہ کاش کہ ان کے ساتھ ہمارا یہ مقابلہ اور یہ سرکوبی اور فوج کشی نہ ہوتی۔ تو اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ فاسق کی خبر کے متعلق توقف واجب ہے۔ جب کسی فاسق کی کوئی خبر آئے تو توقف کیا جائے، فوری طور پہ عمل نہ کیا جائے، توقف تحقیق کے بعد عمل ہوگا۔ اور یہاں پہ فاسق نکرہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ تعمیم کے لیے ہے، یعنی وہ فاسق جو بھی ہو اور خبر جیسی بھی ہو، جو خبر بھی لے کر آئے فاسق، تو اس کے بارے میں تحقیق کرو۔ اس میں اس بات کی واحد اب یہاں پہ استدلال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ خبر واحد جو ہے بغیر توقف کے قبول کی جائے گی۔ یعنی کس کی خبر واحد؟ عادل کی خبر واحد بغیر توقف کے قبول کی جائے گی۔ صاحب مدارک نے یہ بات واضح طور پہ بتائی ہے کہ فاسق کے ساتھ اس کے برابر میں عادل کی خبر نہیں رکھی جائے گی، بلکہ عادل کی خبر مستقل طور پہ قبول کی جائے گی۔ اور اس لحاظ سے توقف جو ہے وہ فاسق کی خبر میں ہے، عادل کی خبر پہ واحد ہو، ایک ہو، تو اس میں توقف کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اہل اصول نے اس آیت میں ایک بحث اور اٹھائی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ مطلق کو مقید پہ محمول کیا جائے گا۔ اس کی تفصیلات ہے کہ ایک ہی واقعے میں، ایک ہی مسئلے میں اگر مطلق ہے اور مقید دونوں آگے ہیں تو اس مطلق کو بھی مقید پہ محمول کریں گے۔ اور اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ اللہ کا یہ فرمان وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، سورہ بقرہ میں ہے، 282 آیت نمبر ہے، اس میں دیکھیے یہ آیت مطلق ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، شہیدین من رجالکم میں عدالت کی قید نہیں ہے۔ اور دوسری آیت وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں عدالت کی شرط ہے، مقید ہے۔ تو پہلی آیت وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مطلق ہے، اور وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مقید ہے۔ تو اس میں یہ خیال ہے کہ مطلق کو مقید پہ محمول کیا جائے، اور عدالت جو ہے دونوں جگہ شرط ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
یہاں پہ مطلق کو مقید کرنے کے لیے ہمیں تیسری نص چاہیے، اور تیسری نص کی بنیاد پہ ہم نے یہاں پہ مطلق کو مقید کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ فاسق کی خبر میں ہم توقف کریں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اس اعتبار سے گویا دو تین آیتیں ہو گئیں، ایک میں مطلق خبر قبول کرنے کا مسئلہ آیا، دوسرے میں ذوی عدل عدالت کی شرط کے ساتھ، اور تیسرے میں کہ فاسق کی خبر کو قبول نہ کریں۔ تو تیسرے میں جو یہ کہا کہ فاسق کی خبر کو قبول نہ کریں، تو یہ تین آیتیں ہو گئیں۔ اس لحاظ سے عادل کی خبر واحد قبول کی جائے گی، اور فاسق کی خبر کے سلسلے میں توقف کیا جائے گا جب تک کہ واضح نہ ہو۔ اور کہتے ہیں کہ مزید تفصیلات جو ہیں خبر واحد کی، کہ اس پہ عمل واجب ہے، اور اس میں ضروری ہے کہ مخبر جو ہے وہ مسلم ہو، عادل ہو، عاقل ہو اور ضابط ہو، اور فاسق کی خبر پہ عمل نہیں کیا جائے گا چونکہ وہ عادل نہیں ہے۔ اسی طرح کافر کی، بچے کی اور کم عقل کی خبر کو قبول نہیں کیا جائے گا، جس کا ذہن ہر وقت حاضر نہیں رہتا ہے، یا تو وہ خلقی اور پیدائشی طور پہ ایسا ہے، یا اسے تسامح ہو جاتا ہے، یا اٹکل پچھو کی باتیں کرتا رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کی خبریں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ تفاصیل موجود ہے۔ یہاں مقصد کیا ہے کہ خبر واحد جو فاسق ہے اس سے خاص طور پہ حدیث کے باب میں عمل نہیں ہوگا۔ حدیث کے باب میں فاسق کی خبر کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ خبر کذب کا احتمال رکھتی ہے، اور یہ مخبر جو ہے یہ معصوم نہیں ہے بلکہ فاسق ہے، اور عدالت ہی کے ذریعہ سچائی کے پہلو کی جو ہے تعیین ہوتی ہے۔ جب وہ جو عادل ہوتا ہے اسے سچا مانا جاتا ہے، کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خواہشات کا تابع نہیں ہے بلکہ وہ عادل پکا مسلمان ہے، اور وہ برائیوں سے رکتا ہے۔ البتہ اگر کسی شخص نے گناہ کبیرہ کیا یا صغیرہ پہ اس کا اصرار ہے، بار صغیرہ کرتا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں ایسے شخص کی خبر قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی فسق ثابت کب ہوتا ہے؟ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا ہے، یا گناہ صغیرہ پہ وہ استمرار ہے، تو اس کی خبر قبول نہیں کی جائے گی۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے حدیث کے علاوہ دیگر مسائل میں خبریں قبول کرنے کا، تو کہتے ہیں کہ اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ اس سے پہلے آپ کتاب الحظر والاباحہ میں تفصیلات پڑھ بھی چکے ہیں کہ اگر دینی معاملات ہیں، مثلا اس بات کی خبر دینا ہے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے، یا پانی پاک ہے یا نجس ہے، تو اس سلسلے میں امام محمد کہتے ہیں کہ اگر فاسق ان چیزوں کی خبر دے تو سننے والا اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرے۔ اگر غالب گمان یہ ہو کہ یہ سچا ہے خبر دینے والا تو اس پہ عمل کرے، اور اگر یہ خبر دی جائے کہ پانی کی نجاست کے بارے میں خبر دی گئی ہے تو پانی کو بہائے بغیر وہ تیمم کر لے، اور اگر پانی کو اس نے بہا دیا تو یہ زیادہ محتاط رویہ ہے۔ اسی طرح کوئی معاملہ، کیوں؟ اس واسطے کہ یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ بالکل خاص ہے اس کا قبول کرنا جو ہے عادل کی طرف سے، لیکن عادل اس میں بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ان معاملات میں فاسق کی خبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگرچہ فاسق جو ہے شہادت کا اہل ہے، اور البتہ تہمت اور الزام جو ہے اس سے وہ بری نہیں ہے، ہاں کسی کے اوپر کوئی چیز یہ لازم اس کے قول کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، اس واسطے یہ ایسی ضرورت ہے جو لازم نہیں ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ وضو کرنے والا اب وہ فیصلہ اپنے طور پہ کر سکتا ہے،
اگر یا یہ کہ پانی کو بہا دے، اس واسطے اصل پہ عمل یہاں پہ ممکن ہے۔ وہ کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل پانی کا پاک ہونا ہے۔ تو کسی کیا کی خبر جو فاسق کی ہو، اس فسق کی وجہ سے پانی کی اصل حقیقت پاک ہونا یہ ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسے شخص کے لیے تحری اور غور و فکر ضروری ہے، اور اس اعتبار سے اگر اس کی خبر کو قبول نہیں کرتا ہے تو اپنی رائے، اس کی خبر قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ اپنی رائے کو اس میں شامل نہ کیا جائے۔ یعنی فاسق خبر دے پانی کے نجس ہونے کی تو صرف اس کی خبر قبول نہ کریں، بلکہ آپ اپنے طور پہ سوچ لیں اور پس منظر کا اور احوال کا تجزیہ کر لیں، اور اس کے چہرے مہرے سے اندازہ لگائے کہ اسے جو ہے ناپاک بتانے سے کیا ملے گا، صحیح بتا رہا ہے۔ اب اگر آپ کی رائے میں وہ اس خبر میں سچا معلوم ہو تو آپ اس پہ معاملات کر لیں۔ تو یہ تو مسئلہ ہوا امور دین کا، عبادات مثلا۔ اب دوسری نوع ہے معاملات کی، کہ اگر مسئلہ معاملات کا ہے تو ایسی صورت میں اس میں بھی ایک شرط یہ ہے کہ معاملات ایسے ہیں کہ ان معاملات میں کسی کے قول سے کوئی چیز دوسرے کے اوپر لازم نہیں ہوتی، جیسے کہ وکالہ ہے، مضاربہ ہے، تجارت کی اجازت ہے غلام کو۔ تو اس میں بھی ہر عاقل، عادل، فاسق، بچے، بالغ، مسلم، کافر، سب کی خبریں اس بارے میں قبول کی جائیں گی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان میں ضرورت پائی جا رہی ہے ان امور میں کہ ایسی خبروں کو قبول کیا جائے اور ان شرائط کو جو ہے ختم کیا جائے، ورنہ کسی اس کام کے لیے آپ کو پھر فارغ التحصیل اور کسی مدرسے کے فارغ کو تلاش کرنا پڑے گا، بشرطے کہ وہ اس کے مطابق عامل بھی ہو۔ تو ظاہری صورت و شکل بہتر ہو تو اس کو پھر ایسا آدمی کہاں سے لائیں گے ہر وقت؟ اس لیے عادل اور مسلم اور عاقل اور اسی طرح بالغ، ان تمام کو ڈھونڈنا مشکل ہوگا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انسان ایسے وقت میں ایسے انسان کو جو ان تمام شرائط کا حامل ہو بہت کم پاتا ہے، تاکہ وہ اپنے وکیل کے پاس کوئی خبر بھیجے، یا اپنے غلام کے پاس کوئی خبر بھیجے، یا اپنے نوکر چاکر کے پاس کوئی خبر بھیجے، اور پھر وہ یہ جا کے کہے کہ انی وکلت او آذنتک بالتجارہ، خود ہی جا کے کہے کہ میں نے آپ کو وکیل بنایا، میں نے آپ کو تجارت کی اجازت دی۔ اس لیے یہاں پہ ضرورت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی مل جائے اور اس سے خبر بھیج دی جائے تو اس میں معتمد خبر کو مان لیا جائے۔ اور یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے اس خبر کے علاوہ سامع کے پاس اور کوئی پہلے سے خبر بھی موجود نہیں ہے جس سے اشتباہ پیدا ہو جائے کہ یہ غلط کہہ رہا ہوگا۔ اس واسطے ان شروط کو، جو کڑے شرائط ہیں خبر قبول کرنے کے دیگر معاملات میں، ان میں نہیں رکھا جائے گا، اور اس میں اس طرح کے لوگ جب خبر دیں گے تو اس خبر کو صدق پہ محمول کرنا ہی زیادہ واضح ہے۔ البتہ یہ بھی واضح ہے کہ یہ یہاں پہ لزوم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ غلام ہو یا وکیل ہو، ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ یہ بعض معاملات جو ہیں وہ انجام دیں، تو معاملات کے انجام دینے کی اجازت ہی تو ہے، اور در حقیقت اس کا اصل انعقاد اور اصل باتیں وہ موکل اور آقا سے متعلق ہیں، اس واسطے کہ اس میں حقوق العباد کا الزام ہے، اور حقوق العباد میں جو مقدمات وغیرہ ہوتے ہیں اس میں فاسق کی خبر قبول نہیں کی جاتی، بلکہ وہاں پہ عدالت کی شرط ہوتی ہے، اور شہادت کے لفظ کی شرط ہوتی ہے، اہلیت اور ولایت کی شرط ہوتی ہے۔ اس لیے وہ چیزیں جس میں الزام ایک طور پہ ہو اور ایک طور پہ الزام نہ ہو، جیسے کہ وکیل کو جو ہے معزول کرنا، یا تجارت میں جس کو اجازت جس غلام کو دی گئی ہے اس پہ رکاوٹ کرنا، تو ایسے میں
جو ہے شہادت کے جو دو پہلو ہیں، شہادت میں دو پہلو ہیں، ایک تعداد اور ایک عدالت، تو ان دونوں میں سے ایک کا جو ہے انتخاب کیا جائے گا کہ مثلا دو مرد ہوں یا ایک عورت ہو اور دو عورت، یا ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں، یا صرف عادل ہو تو ایک ہو۔ اس اعتبار سے الزام جہاں ہو رہا ہو وہاں پہ یہ شرط لگائی جائے گی، اور یہ گفتگو فاسق کی خبر کی ہے۔ البتہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو مستور ہے، یعنی نہ یہ معلوم ہے کہ وہ عادل ہے یا فاسق ہے، مستور الحال ہے، اور کہتے ہیں کہ یا یہ کہ وہ شخص جو خواہشات کا گویا رنگیلا ہے مزاج کا، یا یہ کہ کافر کی خبر، یا یہ کہ بچے کی خبر، یا ماتو کی خبر، کہتے ہیں حدیث کے علاوہ امور میں کہتے ہیں کہ اس کا اعتبار کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کے احکام کو تفصیل سے دیگر کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، اصول فقہ کی اور کتابوں میں، اور آپ اس میں آپ پڑھ چکے ہیں کتاب جو ہے باقاعدہ، تو الحضر والاباحہ میں یہ تفصیلات آ چکی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک گفتگو اور ہے جو آداب کی ہے، کہ اس آیت کریمہ میں کہ مصداق جو ہیں حضرت سیدنا ولید ہیں، ان جاءکم فاسق، اور ظاہر ہے کہ یہ سیدنا ولید جو ہیں صحابی ہیں، اور قرآن نے عام رکھا ہے کہ کوئی فاسق، تو گویا اولی طور پہ اس وقت یہ آیت اتری، قرآن کا حکم تو عام ہے قیامت تک کے لیے، اور پھر اس ولید کی خبر کو سامنے رکھ کر، اور جب صورتحال اور نزول آیت کا ہوا آپ کو مطلع کیا گیا، تو آپ نے سیدنا خالد کو بھیجا تفتیش احوال کے لیے، اور بس بات ختم ہو گئی۔ اس لیے اس لفظ سے اس طرح کی ایسی کوئی بات ثابت کرنے کی کوشش کرنا، جبکہ اصول ہے الصحابہ کلہم عدول، صحابہ کی عدالت ثابت ہے، اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام میں مثلا رجم کی سزا بھی جاری ہوئی صحابہ کے معاشرہ میں، تو اب ظاہر ہے کہ رجم کسے، وہ زنا کے صدور پر ہے، تو رجم، تو اب صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جو اصحاب ہیں، یقیناً ان کا مقام امت میں سب سے بلند ہے، ان کی عدالت، ان کی تقوی، ان کی شان جو ہے تقرب اللہ، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست آپ سے تربیت یافتہ ہیں، اس واسطے ان کا مقام کافی بلند ہے، اور امت کے لیے وہ اسوہ ہیں۔ ایسے میں یہ سارے جو کرائم برانچ کی طرف سے گویا جنایات کی طرف سے جو سزائیں جاری ہوئی ہیں، یہ صحابی پہ جاری ہوئی ہیں۔ اصل اس میں فلسفہ اگر دیکھا جائے، اگر زنا کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جاری نہ ہوتی، تو آج کی دنیا یہ کہتی کہ اسلام نے صرف نظریہ اور فلسفہ پیش کیا ہے کہ زنا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما جلدہ مئۃ جلدہ، تو 100 کوڑے، یا احادیث سے جو ثابت ہے رجم، یہ سزا کبھی جاری تو ہوئی نہیں رسول اللہ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جاری تو ہوئی نہیں۔ اس لیے گویا اسلام کو فکر و نظر کے ساتھ عملی طور پہ تمام قوانین قابل عمل ہیں، اور ان پہ عمل کر کے دکھایا گیا ہے، یہ مکمل اسلام پیش کرنا ضروری تھا۔ اس واسطے ایسے واقعات گویا پیش آئے، لیکن وہ حاشا وکلا قابل صد احترام ہیں، اور اس سلسلے میں ایسا کوئی جملہ، چاہے وہ تحقیق کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ کسی اس پر ہو تبصرے کی بنیاد پہ، اس سے گریز کرنا جو آداب اسلام ہیں